ہم اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ وہی تمام تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، اور ہم اس کے تمام معزز رسولوں پر سلامتی اور برکتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص طور پر ان میں سے آخری ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سے برطانیہ کے شہر لوٹن میں اپنی بیٹی کے اپارٹمنٹ سے مخاطب ہوں۔ یہ شہر لندن سے تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر واقع ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ لوٹن میں کچھ دنوں سے موسم دھوپ والا تھا، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ بادل مجھے اس بادل کی یاد دلاتا ہے جو دجال کے ساتھ آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور جو لوگ غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس تنبیہ کو سنجیدگی سے لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری دن تک انسانیت کو جتنے بھی فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان میں سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش دجال یعنی جھوٹے مسیح کا فتنہ ہے، اور اس کے فتنے اور آزمائش کی رفتار اور ہولناکی مسلسل بڑھتی جائے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم قرآن میں مذکور 3 شاخوں والے سائے کے 3 مرحلوں میں سے پہلے مرحلے میں ہیں۔ یہ میری تشریح ہے، اور جن لوگوں کو میری تشریح سے تکلیف ہے انہیں میری بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کے پاس کرنے کو اس سے زیادہ اہم کام نہیں ہے؟ سائے کے یہ 3 حصے ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گے، اور جب تینوں حصے ظاہر ہو جائیں گے تو سایہ فطری طور پر غائب ہو جائے گا۔ یہ سایہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہے۔ دجال کی شناخت اس کے سائے کے یہ 3 مرحلے ہیں، جس کے بعد وہ بذات خود ظاہر ہوگا۔ وہ ایک یہودی نوجوان کے طور پر ظاہر ہوگا، جس کا جسم طاقتور ہوگا اور سر پر گھنگریالے بال ہوں گے، جیسا کہ تورات کے مطابق بنی اسرائیل کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ آخر کار یروشلم میں خود کو مسیح ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ معاملات میرے سامعین کو بخوبی معلوم ہے، لہٰذا میرا ایک خاص نقطہ نظر ہے کہ سائے کے پہلے مرحلے کے اندر ہم نے پیکس بریٹانیکا یعنی برطانوی غلبہ کا عروج دیکھا۔ سائے کے دوسرے مرحلے کے اندر ہم نے پیکس امریکانا یعنی امریکی غلبہ دیکھا، اور اب ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جب ہم سائے کے تیسرے مرحلے میں منتقل ہو رہے ہیں، جو میرے خیال میں پیکس جوڈائکا ہوگا۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس وقت اسرائیل خود کو دنیا کی حکمران ریاست ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ ایک عظیم جنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو بہت قریب ہے۔ عظیم جنگ بہت جلد آ رہی ہے، لیکن مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کہ کب۔ یہ سب باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد کریں جب نبی سلیمان علیہ السلام یروشلم سے یعنی اسرائیل کی مقدس سرزمین سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، تو اللہ نے انہیں آزمایا اور ان کے تخت پر کسی ایسے کو بٹھا دیا جسے جسد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ معلومات آپ کو قرآن کے علاوہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی، لہٰذا ہمارے عیسائی اور یہودی دوست اس قرآن کے بیان پر خاص توجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ معلومات کہیں اور ملے گی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس جسد کو اپنے تخت پر بیٹھے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک شریر مخلوق ہے۔ یہ میری منطقی سوچ ہے۔ مجھ سے یہ مت پوچھیں کہ اس کی تائید میں حدیث کہاں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جسد ان کا تخت چھین کر اسرائیل کی مقدس سرزمین پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں کو جھوٹے مسیح یعنی دجال کے بارے میں سکھایا گیا تھا، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے فوراً اسے دجال کے طور پر پہچان لیا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یقیناً انہوں نے پہلے معافی مانگی، کیونکہ جب آپ کچھ مانگنے والے ہوں تو آپ کو ہمیشہ استغفار کے بعد ہی مانگنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بعد کوئی بھی ان کے تخت کا وارث نہ بن سکے، اور اس کے بعد ایسی سلطنت موجود نہ ہو جو ان کی سلطنت کے مقابلے کی ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ان کی سلطنت ٹوٹ گئی، اور اس دن سے آج تک یہ کبھی بحال نہیں ہوئی۔ آج کی ریاست اسرائیل کسی بھی طرح سے مقدس ریاست اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ خون آلود ریاست ہے جہاں غیر انسانی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اگر میری بات درست ہے، اور صرف اللہ ہی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ میں درست ہوں، کیونکہ میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا کرنے کا حق ہے۔ اگر میری تشریح درست رہے گی تو اسے قائم رہنا ہوگا۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے الفاظ زمین پر رہیں گے کیونکہ وہ سچ ہوں گے، اور اگر میں غلط ہوں تو لوگ کل تک اسے بھول جائیں گے۔ لہٰذا مجھے تشریح کرنے کا حق ہے، لیکن جب ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
ہم کبھی تکبر سے تشریح نہیں کرتے اور لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت برا کام ہے۔ تو اگر میں درست ہوں کہ دجال ہی وہ جسد ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے جسد لفظ کے معنی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا جسم جس میں انسانی روح نہ ہو۔ اللہ نے انسانی روح کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی دیکھ سکے، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی سن سکے اور دل کا استعمال کر کے جان سکے، نہ صرف روایتی علم بلکہ کچھ ایسا جسے بصورت دیگر نہیں جانا جا سکتا۔ یہ سب انسانی روح کے تحفے کا حصہ ہے جو انسان میں پھونکی گئی ہے۔ یہ صلاحیت، یہ عقلی تفہیم، یہ سوچنے کی طاقت جو بصورت دیگر نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دیکھنے کی صلاحیت، اسی اندرونی بیداری، اسی روحانی بصیرت کی وجہ سے قرآن اسے بشر کہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے چشمے سے پیا جو اسلام سے آیا تھا، اور وہ جو ہمیں مسٹر گرین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جن میں نبی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، یہ مجھے میرے ایک آرتھوڈاکس عیسائی عالم دوست نے بتایا تھا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بشر یعنی بصیرت کی ضرورت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک اور شخصیت ڈاکٹر محمد اقبال ہیں۔ دوسرے انہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں عظیم لوگوں کو خطابات کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہوں۔ وہ میرے استاد کے استاد تھے، لہٰذا علم کے سلسلے کے لحاظ سے میں اقبال کا پوتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی شاعری میں اس بصیرت کی طاقت کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی کمی جسد میں ہے، کیونکہ اس کی روح ایک مختلف قسم کی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو وہ غائب ہو جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ یہ میری رائے ہے۔ مجھ سے یہ مت پوچھیں کہ اس کے لیے حدیث کہاں ہے۔ مجھے سوچنے کا حق ہے۔ اگر آپ سوچنا نہیں چاہتے تو اپنا راستہ لیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بار بار یہ درخواست کیوں کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کو میری علمی جستجو سے تکلیف ہے تو اپنا راستہ لیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں، کیونکہ میرے بہت سے پیروکار ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، ہندو اور یہودی بھی مجھے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اس ملک کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، لہٰذا آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کارواں چلتا رہے گا۔ یہی قرآن کے ذریعے اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ اس طرح قرآن کی تلاوت کریں گے جب باقی انسانیت بھیڑ بکریوں میں تبدیل ہو رہی ہے، تو آپ اتقلی طور پر صحت مند رہیں گے اور اتقلی مفلوج کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے جو اب سے ہر مہینے اس طرح قرآن ختم کریں گے، تاکہ قرآن آپ کو اس اتقلی مفلوج سے بچا سکے جو جسد سے آتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔